قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ جو بائیڈن تو ٹرمپ سے بھی شاطر نکلا، ایسی چال چل دی کہ بڑے بڑوں کے ہوش ٹکانے آ گئے، ایک ہی جھٹکے میں سب کو ڈھیر کر دیا۔ امریکہ کی گریٹ گیم کا پہلا راؤنڈ شروع ہو چکا۔ کون کس کا ساتھ دینے جا رہا ہے، کون کس بلاک میں شامل ہوگا، کون ہار مانے گا اور کون ڈٹ جائے گا، فائنل راؤنڈ کا پہلا تباہ کن سپیل شروع ہو چکا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ کون غدار اور کون وفادار، ویسے یہ تو آنے والے وقت میں سب پر واضح ہو جائے گا، کیونکہ اب دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں رہا جس کی خبر آپ تک نہ پہنچتی ہو۔ دوستو، نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایسی چال چل دی جس نے بڑے بڑوں کے پسینے چھڑا دیے ہیں۔ نئے امریکی صدر کی چال کے بعد اس وقت سب سے زیادہ خوشی بھارت میں ہو رہی ہے، کیونکہ اس نئے کھیل میں اصل نقصان چین اور پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ دوستو، نئے امریکی صدر بائیڈن نے انتہائی چالاکی کے ساتھ ایران کو طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اپنا اتحادی بنا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی خفیہ ایجنسی نے جو بائیڈن انتظامیہ کو رپورٹ دے دی تھی کہ ایران کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کا فی الوقت کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ایسا امریکہ نے کیا تو اس کا کم از کم امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا پوری دنیا میں امریکی تنصیبات کو ایرانی ملیشیا فورسز کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے خطرات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے امریکی خفیہ ادارے نے بائیڈن کو پلان بی سونپ دیا ہے۔ دوستو، اس پلان بی کے تحت امریکہ ایران کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کو پیغام پہنچا دیا کہ اگر تم امریکہ کا ساتھ دو تو امریکہ ایران کی تمام مشکلات آسان کر دے گا، امریکہ ایران پر لگائی گئی تمام پابندیاں ہٹا دے گا، اس کے بدلے ایران کو صرف امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ہاں، امریکہ کا ساتھ، اور یقین کریں اگر اس موقع پر ایران نے غداری کی اور امریکی بلاک میں شامل ہو گیا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان چین اور پاکستان کو ہوگا، کیونکہ چین اور پاکستان کے گیم چینجر منصوبے کی اصل راہداری ایران ہی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سی پیک کی ایک بڑی راہداری ایران کے رقبے پر محیط ہے، مطلب چین کی درآمد اور برآمد ہونے والی اشیاء کو ایران کے راستے ہی یورپ تک پہنچایا جائے گا، جس کے لیے ایران کا پاکستان اور چین کے بلاک میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب امریکہ نے پتہ پھینکتے ہوئے ایران کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بڑی پیشکش دینا شروع کر دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کل امریکہ ایران کے خلاف اپنے خطرناک بمبار B-52 طیارے تک لے آیا تھا اور ایران کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا تھا کہ اگر وہ جوہری ہتھیار بنانے سے باز نہ آیا تو ایران کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اب ہواؤں کا رخ بدلتے دیکھ کر امریکہ نے نئی چال چل دی ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے نمائندے کو فوری طور پر ایران روانہ کیا تاکہ ایران کی ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ اس وقت یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی تہران پہنچے ہوئے ہیں۔ ایرانی حکومت نے یمن کے تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ دوستو، امریکہ کی طرف سے ایران پر ہمدردیاں تہران کے لیے انتہائی خوشائند ہیں، لیکن اگر ایران ان نوازشات کو لے کر امت مسلمہ کے دیگر ممالک کے ساتھ غداری کرے گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گرفٹس نے ایرانی دارالحکومت تہران میں وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کے ایلچی اس کوشش میں ہیں کہ سن 2015 سے جاری اس لڑائی کا دور جلد از جلد ختم کیا جا سکے اور دیر پا حل تلاش کیا جائے۔ دراصل یہ امریکی لابی کی نئی سازش ہے کہ موقع کی مناسبت سے چین کو ٹکر دینے کے لیے ایران پر مہربانیاں شروع کر دی جائیں۔ اس طرح امریکہ ایک تیر سے دو شکار کھیل سکے گا، ایک طرف وہ ایران کو جوہری تجربے کرنے سے روک لے گا اور دوسری طرف چین کے تجارتی راستے اور منصوبے کو خراب کر سکے گا، جو امریکہ کا اصل ٹارگٹ ہے۔ دوستو، تہران میں مارٹن گرفٹس کے ساتھ ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اس تنازع کے مؤثر حل کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ جواد ظریف نے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں جنگ شروع کرنے کا آپشن ابتدا سے ہی ایک غلط فیصلہ تھا۔
दोस्तों इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जहां चीन और पाकिस्तान का नुकसान होगा अगर ईरान ने अमरीकी अहकामात पर अमल करना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात भी एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला हैं, क्योंकि ये अरब ममालिक आज से पहले अमेरिका के प्यार में अंधे हुए बैठे थे और ये समझ बैठे थे कि बस अमेरिका ने उन्हें गोद ले लिया है और अब उनकी हिफाजत का जिम्मा अमेरिका और इसराइल के हवाले हो चुका है। लेकिन आप देख लें, बाइडन इंतज़ामिया आने के बाद सऊदी अरब पर आए रोज़ कोई ना कोई हमले हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका यमन जंग के खात्मे की बात कर रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब पर कभी मिसाइल और कभी रॉकेट दागे जा रहे हैं और अब हद तो ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी सऊदी अरब पर हमले करवाए जा रहे हैं। आपको याद होगा जब इन अरब ममालिक के पाकिस्तान के साथ राब्ते ठीक थे, उस वक़्त आए रोज़ हमले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान के जहां सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे वहीं ईरान और यमन के बागियों से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब कभी भी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई लड़ाई होती तो पाकिस्तान ने हमेशा बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया था, लेकिन अब ये अरब ममालिक किस मुंह से पाकिस्तान से मदद तलब करेंगे। दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची के दौरे के हवाले से ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा का कहना है कि तवक्को की जाती है कि ख़ुसूसी सफ़ीर की कोशिशों से यमन में जारी इंसानी अलमिये का खात्मा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने तेहरान में वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ के सामने अमन कोशिशों के हवाले से अपने मंसूबे की तफसीलात पेश की। इस प्लान में फौरी तौर पर फायर बंदी, 20 मिलियन से ज़ायद यमनी बशिंदों के लिए इंसानी इमदाद, मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान बातचीत और तमाम सियासी ग्रुप्स की शमूलियत से इंतखाबात का इनेकाद शामिल हैं। इसी दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हुकूमत की तरफ से हुसी मलेशिया को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से खारिज करने के फैसले को दुरुस्त हिम्मत में एक कदम करार दिया है। दोस्तों ये तमाम अमरीकी नवाज़िशात सिर्फ़ और सिर्फ ईरान को अपने अमरीकी ब्लॉक में शामिल करने के लिए हैं, ताकि मुस्तक़बिल करीब में ईरान के ज़रिए चीन के गेम चेंजर मंसूबे को नुकसान पहुंचाया जा सके। यूँ कह लें आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ ईरान भी एक गेम चेंजर मुल्क की हैसियत रखता होगा। दोस्तों ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।